بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی محمد اکرم عرض کر رہا ہوں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں مفتی اکرم نثاروی چینل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 21 رمضان المبارک سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، تو اس مناسبت سے آج جو ہے آپ کے علم کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اس سے قبل کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی شرعی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بے بہا علم عطا فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جاء یہودی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، وعندہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو فقال له ما الفائدۃ فی حروف الہجا، اس یہودی نے حروف ہجا کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حروف ہجا کا کیا فائدہ ہے۔ حروف ہجا الف سے لے کر یا تک جو 29 حروف ہیں تو ان کو حروف ہجا کہتے ہیں، جیسے الف با تا سا جیم ہا خا الی آخرہ یا، یہ جو 29 حروف ہیں تو ان کو حروف حجاب کہا جاتا ہے۔ تو حروف حجاب جو ہے اس کے متعلق اس یہودی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا محمد آپ بتائیں کہ مل فائدۃ فی حروف الہجا، حروف ہجا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کا کیا، ان حروف ہجا کا کیا فائدہ ہے، الف کا کیا فائدہ ہے، با کا کیا فائدہ ہے، تا کا کیا فائدہ ہے، سا کا کیا فائدہ ہے، الی آخرہ یا کا کیا فائدہ ہے، یہ جو 29 حروف ہیں ان کے کیا فائدہ ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اجبہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اجبہ، اے علی تو ہی اس کو جواب دے دے۔ تو قربان جو سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ پر کہ آپ نے کس انداز میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا وقالا، تو فرمایا اے اللہ و فقہ و سددہ، اے باری تعالیٰ علی کو صحیح صحیح جواب کی توفیق عطا فرما، درست جواب کی توفیق عطا فرما۔ تو ظاہر بات ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں آ جائے تو پھر تو اس کا تو کمال ہی اور ہے۔ تو فقال علی بن ابی طالب، سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب حروف ہجا کی تفسیر بیان کی، حروف ہجا کے معنی بیان کی۔ آپ نے فرمایا یہ جتنے حروف ہیں ما من حروف الا وہو اسم من اسماء اللہ عز وجل، آپ نے فرمایا یہودی کو، اے یہودی یہ الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہجا ہیں، حروف تہجیہ ہیں، الف سے لے کر یا تک الگ الگ حروف ہیں، یہ سب اللہ کے ناموں میں سے کوئی نہ کوئی نام ہے۔ یعنی الف اللہ کا نام ہے، با اللہ کا نام ہے، تا اللہ کا نام ہے، سا اللہ کا نام ہے، جیم اللہ کا نام ہے۔ تو اس کی تفصیل آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کچھ تفصیل بیان کی آپ نے فرمایا با الف سے مراد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آپ نے فرمایا اللہ سے مراد اللہ ہے اور وہی
حقیقی معبود ہے جو زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ الباء فالباقی بعد فناء خلقہ، آپ نے فرمایا با سے مراد باقی رہنے والا، ہر چیز فنا ہو جائے گی اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ آپ نے فرمایا یہ ہے با کا معنی۔ پھر آپ نے فرمایا التاؤ فالتواب یقبل التوبۃ عن عبادہ، آپ نے فرمایا تا سے مراد تواب یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور فرمایا الساؤ الثابت الکائن یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، آپ نے فرمایا سا سے مراد ثابت رہنے والا، اور تفصیل بیان کی، فرمایا اللہ وہ ہے جو مومنوں کو دنیا کی زندگی میں قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی مومن جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اور فرمایا الجیم فجل ثناؤہ وتقدست اسماؤہ، آپ نے فرمایا جیم سے مراد جل ثناؤہ اس کی تعریف کرنا ہے اور اس کے ناموں کی پاکیزگی بیان کرنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا الحاء فحق حی حلیم، آپ نے فرمایا ہا سے مراد وہ ذات حق ہے، ہا سے مراد وہ ذات زندہ ہے، ہا سے مراد وہ ذات حوصلے والی ہے۔ آپ نے فرمایا الخاء فخبیر بما یعمل العباد، آپ نے فرمایا خا سے مراد خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کے اعمال کی خبر رکھتا ہے، بندے جو عمل کرتے ہیں اللہ ان کی خبر رکھتا ہے۔ اور فرمایا الدال فالدیان یوم الدین، آپ نے فرمایا دال سے مراد کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، دیان ہے۔ اور فرمایا الذال فذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، آپ نے فرمایا کہ ذال سے مراد ذوالجلال جلال والا ہے، وہ جلال والا ہے، والاکرام وہ اکرام والا ہے۔ اور فرمایا الراء رؤوف بعبادہ، را سے مراد وہ رؤوف ہے اپنے بندوں پر۔ اور فرمایا الزاؤ فرمایا فزین المعبودین، آپ نے فرمایا زا سے مراد کہ وہ معبودین کا جتنے جو معبودان جو باطلہ ہیں ان تمام کے جو ہے نفی کرنے والا ہے، اور وہ ذات معبود حق ہے۔ اور فرمایا السین فالسمیع البصیر، فرمایا سین سے مراد وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے۔ فرمایا الشین فالشاکر لعبادہ المؤمنین، فرمایا شین سے مراد وہ اپنے بندوں جو اس کے مومن بندے ہیں ان پر احسان کرنے والا ہے۔ فرمایا الصادق فصادق فی وعدہ ووعیدہ، فرمایا صاد سے مراد وہ اپنے وعدہ میں سچا ہے، وہ اپنے وعید میں سچا ہے۔ اور فرمایا الضاد النافع، ضاد سے مراد وہ الضار النافع، فرمایا وہ نفع دینے والا ہے۔ فرمایا اما الطاء، تا سے مراد الطاہر المطہر، فرمایا وہ پاک کرنے والا ہے اور پاک ہے۔ اور فرمایا الظاء فالظاہر المظہر لآیاتہ، فرمایا ذا سے مراد ظاہر کرنے والا ہے وہ اپنی آیات مقدسہ کو۔ اور فرمایا العین فعالم بعبادہ، فرمایا عین سے مراد وہ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے۔ الغین فغیاث المستغیثین من جمیع خلقہ، فرمایا غین سے مراد وہ اپنی مخلوق تمام مخلوق کی فریادوں کو سننے والا ہے، وہ مستغیث ہے۔ فرمایا الفاء فالق الحب والنوا، فرمایا وہ دانے کو اور گٹل کو ظاہر کرنے والا ہے۔
اور فرمایا اما القاف فقادر علی جمیع خلقہ، فرمایا قاف سے مراد وہ اپنی تمام مخلوق پر قادر ہے۔ فرمایا ام الکاف فالکاف الذی لم یکن لہ کفوا احد ولم یلد ولم یولد، فرمایا کاف سے مراد وہ کافی ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور فرمایا اللام فاللطیف بعبادہ، فرمایا لام سے مراد وہ اپنے بندوں پر بریک انتہائی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ فرمایا المیم فمالک الملک، فرمایا میم سے مراد وہ ملک کا مالک ہے، وہ تمام مخلوق کا مالک ہے۔ فرمایا النون، نون سے مراد نور السماوات من نور عرشہ، فرمایا وہ اپنے عرش کے نور کا جو اس کے 7 آسمانوں کا نور ہے، وہ 7 آسمانوں کا نور ہے۔ اور فرمایا الواو فواحد احد صمد لم یلد ولم یولد، فرمایا وا سے مراد وہ واحد ہے یعنی ایک ہے، احد الصمد ایسا ایک جو بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور فرمایا الہاؤ ہاد لخلقہ، ہا سے مراد وہ اپنی مخلوق کو ہدایت دینے والا ہے۔ اللام الف فلا الہ الا اللہ وحدہ، فرمایا لام سے مراد فرمایا الف ہے یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ، لام سے مراد کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ الف ہے، جس طرح الف سیدھا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے، وہ ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا الیاء، یا سے مراد کیا ید اللہ باسطۃ علی خلقہ، فرمایا یا سے مراد اللہ کا ہاتھ جو پھیلا ہوا ہے مخلوق پر، یعنی اللہ نے اپنا ہاتھ مخلوق پر رکھا ہوا ہے شفقت کا، کہ وہ رزق بھی دیتا ہے، وہ جان بھی دیتا ہے، وہ رہنے کے لیے جگہ بھی دیتا ہے، وہ آسمان و زمین انسان کے لیے بنائی، یہ ساری مخلوق پر اس کی شفقت ہے، مخلوق کے سر پر اس کا ہاتھ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا هو القول الذي رضی اللہ عز وجل لنفسه من جمیع خلقہ فاسلم الیہودی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ قول ہے اللہ عز وجل اپنے تمام مخلوق پر اسی بات سے جو ہے وہ راضی ہو جاتا ہے جب بندہ اس طرح اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ فاسلم الیہودی، جب یہودی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایمان دیکھا، یہ علم دیکھا، تو پھر وہ پکار اٹھا کہ جس کی امت کے عالم کی یہ شان ہو، پھر اس نبی کا کیا مقام ہوگا، اس کے نبی کے علم کا کیا مقام ہوگا۔ تو فاسلم الیہودی، جو اسی وقت وہ یہودی مشرف با اسلام ہو گیا۔ تو یہ ایک جھلک تھی سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ سے بالہانہ محبت عطا فرمائے، اور جو میں نے کلمات کہے اللہ پاک بروز قیامت میری شفاعت کا